حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسواس کہاں سے آتے ہیں اور وسواس سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دل غفلت میں ہو تو شیطان اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور اگر روشن ہو تو وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ جیسے کوئی گھر تاریک پڑا ہو تو اس میں کیڑے مکوڑے، سانپ وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں اور آباد نہیں ہوتے۔ یہ تو ہیں شیطانی وساوس جو عقائد کو مجروح کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شیطان کے وساوس بنیادی طور پر ایمانیات پر حملہ کرتے ہیں، فضول قسم کے اعتراضات۔ اگر سمجھیں کہ اللہ کے بارے بات نہیں سن رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے تو آخرت کے بارے سے کچھ بھی نہیں بنتا، کم از کم شیخ کے خلاف صحیح کہیں سے تو اس کی بنیاد کاٹی جائے۔ دوسرے درجے کے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کے ہوتے ہیں اور محض اندیشے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اور عموماً زیادہ وساوس، جیسا کہ حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم بھی ہے، زیادہ وساوس بیکار آدمی کو آتے ہیں۔ آدمی جب کام نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے تو عبادت بھی نہیں کرتا، ذکر بھی نہیں کرتا، تو خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے کھیل کا میدان بن جاتا ہے۔ عموماً جن لوگوں کو دن بھر مشقت کرنا ہوتی ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس وساوس کی فرصت کم ہوتی ہے، اور کام کرنا بجائے خود عبادت ہے، حلال کام، جائز کام میں مصروف ہوئی۔ عموماً یہ کوئی بیمار بن کے پڑا رہتا ہے، کوئی ویسے ہی کاروبار کو جی نہیں چاہ رہا، جی باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا جی، پھر ایسے لوگوں کو طرح طرح کے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ نفسانی وساوس دنیاوی نفع نقصان کے، اور یہاں میری بڑی آنر تھی اور وہاں میری آنر مجروح ہو گئی،
اور یہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو اپنی فرصت نہیں ہوتی اور اس کو وسوسہ ستا رہا ہوتا ہے لوگ تمہارے بارے کے. لوگ تمہیں کیا جانتے ہیں؟ لوگوں کو کیا ضرورت ہے تمہارے بارے کچھ کہنے کی؟ ہر ایک اپنی نفسی زندگی گزار رہا ہے. یہ خود ساختہ ہمارے ہوتے ہیں معیار کہ شاید میرے بارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ اپنا کام کرتے ہیں. تو وسوسے کا آنا ایک اور بات ہے. عموماً شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ وسوسے آتے ہیں، وہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. اور وسوسے کا لانا ایک اور بات ہے. جب ہم خود بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں مفروضوں پر، یہ ہوتا ہے وساوس کا لانا، از خود ان میں مبتلا ہونا. وسوسے لانا جرم ہے اور وسوسے کا آنا جرم نہیں. وسوسے لانا گناہ ہے اور وساوس کا از خود آنا گناہ نہیں ہے. جو وساوس از خود آتے ہیں ان کا دفاع کیا جائے تو مختلف طریقے علماء حق نے لکھے ہیں. مثلا کسی کو نماز میں وساوس آتے ہیں تو کم از کم نماز کے معنی یاد رکھے اور جو بھی لفظ ادا کرے ساتھ اس کے معنی پہ غور کرتا چلا جائے. تو دماغ ایک وقت میں دو کام نہیں کرتا. اگر اسے ایک طرف لگا لے گا تو ایک ہی کام کرے گا. اور اگر خشوع و خضوع نصیب ہو جائے تو پھر بات یہ الگ ہے کہ متوجہ اللہ ہو جائے تو وسوسے نہیں آتے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی شیطان کوشش کرتا ہے وساوس ڈالنے کی اور بندہ کوشش کرتا ہے وساوس سے نکلنے کی، بچنے کی، تو ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق وہ جہاد شمار ہوتا ہے. اس کا الگ ثواب ملتا ہے، اس سے حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر خود وسوسے لانے شروع ہو جائے، اب نماز میں کھڑا ہے تو خود سوچنا شروع کر دے وہاں میرے کام کا کیا ہوگا، وہاں میری فلاں بات تھی اس کا کیا ہوا، وہاں سے نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ لوگ یہ نہ کہہ دیں، وہ نہ، یہ خود سوچنا شروع کر دے تو یہ گناہ بھی ہے اور نماز کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو وساوس کا لانا جرم ہے اور وساوس کا آنا جو ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے وہ جرم نہیں ہے، بلکہ ان کا دفاع کرنا عین ثواب ہے اور جہاد شمار ہے. وساوس کا کوئی علاج نہیں ہے. وساوس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ یقین پختہ کر لے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے. صرف ایمان کی پختگی کہ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، میرے سوچنے یا وہم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو بجائے وسوسے کرنے کے اللہ سے دعا کرنا تو بجائے خود حاصل عبادت ہے. اور اپنی دعا میں بھی یہ بات یاد رکھے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے ایسا بھی تب ہو اگر اس میں میری بہتری ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں میرا نقصان ہو. تو اللہ وہ کر جس میں میری بہتری ہے. تو اللہ بہت کریم ہے. وساوس بڑھتے تب ہیں جب کوئی وسوسہ آتا ہے اور ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. جو اپنے بس میں بنیادی اس کا علاج اللہ کریم نے دیا ہے انسان کے بس میں، وہ یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو اس پر سوچنا شروع نہ کرے بلکہ اسے رد کر دے. درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دے، کسی کام کی طرف لگ جائے، توجہ بٹ جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ بہت زیادہ غصہ آ جائے تو حالت بدل ہو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وضو کرنا شروع کر دو، وضو کرتے کرتے کچھ سمجھو، توجہ کسی طرف بٹ جائے تو وہ
حضور علیہ السلام نے علاج فرمایا کہ وضو کرنا شروع کر دو، تو وضو کرنے تک کیفیت بدل جائے گی۔ یہ جو لوگ بعد میں فتوے لیتے پھرتے ہوتے ہیں جی کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ سمجھ نہیں آئی میں نے طلاق دے دی، اگر ایسے علاج کرے کہ اتنا غصہ آیا ہے تو صورتحال بدل رہی ہے، وضو کرنے لگ جائے تو شاید نوبت طلاق تک نہ جائے، لیکن یہ تو فارغ ہو کر پھر انہیں ہوش آتا ہے، پھر کسی سے حلال کرانے کا پوچھتے پھرتے ہوتے۔ اگلے دن بھی ایک خط تھا جی، مفتی نے تو کہہ دیا جی کہ اتنا غصہ آیا کہ حواس نہ رہیں تو کوئی نہیں، طلاق نہیں ہوتی، آپ کے لیے حلال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو مفتی نہیں ہوں، سرے سے جان چھٹی، مفتی جانے آپ جانے، آپ کی قبر جانے، میں تو مفتی ہوں ہی، بات ختم۔ جب وقت طلاق دے دی تو عجیب بات ہے، میری سمجھ میں یہ منطق نہیں آتی کہ کیا طلاق بیوی خدمت کرے اور خوب مٹھیاں بھرے اور اچھا کھانا کھلائے اور بہترین بستر لگا کر دے تو خوش ہو کر وہ طلاق دے گا؟ خوش ہو کر انعام میں تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا، ہر کوئی لڑائی میں ہی دیتا ہے۔ پتہ نہیں کس مفتی نے کہاں سے فتویٰ نکالا ہے، میں نے کہا بھائی میں مفتی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانو۔ تو بجائے اس کے بعد میں فوراً ہوش آ جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ غصہ آ گیا بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دو، بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، گالیاں دینے کی بجائے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، صورت حال بدلے گی تو کچھ حواس قائم۔ یہی حال وساوس کا بھی ہے کہ کام میں اگر آدمی مصروف رہے اور کام کرتا رہے، خود کو فارغ نہ سمجھے تو وساوس کم آتے پھر بھی ہیں۔ شیطان تو اپنی کوشش سے باز نہیں آتا، لیکن اگر دل ذاکر ہے اور زبان ذاکر ہے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، لا حول پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ان چیزوں کا دفاع ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو وسوسہ بھی آئے، زندگی وسوسوں کا نام نہیں ہے، زندگی ٹھوس حقیقتوں کا نام ہے۔ مسنون طریقہ تھا ایک استخارے کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کے اور ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی 3 خلفاء گزرے ہیں، ان کا عہد مختلف قسم کا تھا، آپ کا عہد بالکل مختلف ہے۔ ان کے زمانے میں ریاست اسلامیہ کی سرحدیں بڑھتی رہی اور اندرون ملک امن و امان رہا۔ آپ کی خلافت میں نہ ریاست کے اندر امن ہے، خانہ جنگی کی کیفیت ہے اور بیرونی فتوحات رک گئی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان خلفاء نے میرے جیسے لوگوں پر حکومت کی اور مجھے تم جیسے لوگوں سے سابقہ پڑ گیا۔ بہت صحیح جواب تھا کہ وہ زمانہ اور اس لیے تھا کہ اس زمانے میں ریت میں میرے جیسے لوگ تھے اور آج میرے پاس تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ حالات اور وقت اور یہ چیزیں اثرات کو تبدیل کرتی ہیں۔ اب ایک استخارے کا مسنون طریقہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تو وہ صحابی تھے، ان کے دل روشن تھے، ان کے وجود ذاکر تھے، ان کا رزق حلال تھا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، شاید وہ دعا مانگ کر سوتے تو رہنمائی ہو جاتی۔ تو زندگی ایک عمل کا نام ہے، زندگی محض سوچنے یا وہم کا نام نہیں۔ وہم کرنے سے مصیبتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ یہ عہد بدی کا عہد ہے، ہر طرف برائی عام ہے اور اس سے بچنے کے لیے بندے کو حواس سلامت رکھنے پڑتے ہیں
اگر وہم میں پڑ گیا اور سوچنے میں پڑ گیا تو مارا گیا۔ شرن وہم کی حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، اب اسے وہم ہے جی میرا وضو ٹوٹ گیا، اس وضو سے نماز درست ہے، اس لیے کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اسے وضو کرنے کا تو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا، اب ٹوٹنے کا وہم ہے، یقین نہیں ہے، تو عمل یقین پر ہوگا، وہم پر نہیں ہوگا۔ فقہی اعتبار سے وہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین پر کام ہوگا۔ ایک آدمی نے نماز شروع کی، اب وہ وہم پڑ گیا جی میں نے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، شاید ایک اور پڑھ 4 پوری کی ہیں یا 3 پڑھی، وہم پر عمل نہ کرے، جس طرف یقین ہے اس طرف عمل۔ اگر یقین ہے 4 پوری ہو گئی ہیں تو سلام پھیرے، دعا مانگے اور رخصت ہو، نماز مکمل ہوگی۔ وہم کی کوئی حیثیت نہیں، شرن وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ بچنے کا طریقہ، عملی طریقہ یہ ہے کہ خود کو مصروف رکھے اپنے کاروبار میں، اپنے امور میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے دین میں، تلاوت میں، اللہ اللہ میں، اذکار میں، اپنے آپ کو مصروف رکھے، وہم کے لیے خالی نہ چھوڑے۔ اس کے بعد بھی اگر وہم آتا ہے تو اسے بھلانے کی کوشش کرے، چھوڑ دے، رد کرے، اور حقائق پہ، واقعات پہ، حالات پہ نظر رکھ کے اس کے مطابق عمل کرے۔ حکم شریعت کا بھی یہ ہے کہ وہم پر عمل نہ کیا جائے، یقین پر عمل کیا جائے۔ تو اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے۔ پہلی بات، سب سے پہلی بنیادی بات تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی یاد، مصروفیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہم کے پیچھے نہ بھاگ۔ کوئی وہم آئے اور اسے سوچنا شروع کر دے گا تو وہ پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اگر اسے درگزر کرے گا، چھوڑ دے گا، اگنور کرے گا تو اس کو ختم ہو جائے گا۔ اور انسان یہ سوچے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے وہم کرنے کی، میرے پاس عمل کی بھی تھوڑی سی فرصت ہے، میں وہم میں کیوں پڑوں؟ اگلا پل زندگی ساتھ دے نہ دے، اگلا لمحہ ہے یا نہیں، اگلا سورج دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، تو میں حقائق پر کیوں نہ نظر رکھوں، میں وہم میں کیوں پڑوں؟ میرے پاس اتنی فرصت کب ہے کہ بیٹھ کے سوچتا ہوں۔ تو اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، دینی دنیاوی امور، دنیا کے وہ کام جو شرعاً جائز ہیں یا ضروری ہیں وہ بھی عبادت ہیں، ان پر بھی اجر مرتب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے وہم سے بچنے کا کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔